اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ نے ایک بات بڑی غور سے دیکھی ہوگی کہ آپ بازار میں جائیں، دکانوں پر جائیں، کارخانوں میں جائیں، حتیٰ کہ آپ جیل میں چلے جائیں تو آپ کو قرآن مجید کی وہاں پر تلاوت لگی ہوئی ملے گی، اور اونچی اونچی لوگ تلاوت لگاتے ہیں، اگرچہ بڑے لوگ گانے بھی لگاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سکولوں میں جہاں پر ڈانس ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سپریم کے اندر بھی، کورٹوں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر قرآن مجید کی آیات بھی لکھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے والے اور اس کو لکھنے والے ہر موقع محل پر بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ بات آپ نے بڑی غور سے دیکھی ہوگی، اور آپ کو در و دیوار ہر جگہ پر قرآن مجید کی آیات، خواہ وہ کوئی بھی محکمہ ہو، فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ہسپتال ہو، سکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو وہاں پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ملیں گی، بالخصوص ایسے طبقے اور ایسے معاشرے میں جو لوکل میں ہو ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہاں پر نہیں ملے گی، وہ یہ کہ ان قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، بلکہ آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو یہود و نصارہ کے طرز اور طریقے پر چلنے والے ہیں، جن کا طریقہ طرز انہی کے طریقے پر ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید سے آج آیت کے اندر ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یعنی کہ یہ در و دیوار کے اوپر بھی قرآن لکھتے ہیں، یہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، لوگوں کو سنتے سناتے بھی ہیں، حفظ بھی کرواتے ہیں، انعامات بھی دیتے ہیں تو محفلیں بھی کرواتے ہیں۔ سکولوں میں بھی اسی طرح چلتا ہے تو کالجوں میں بھی اسی طرح چلتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہی عام ہے، جیل خانے ہوں، قید خانے ہوں، تھانے ہوں، کوٹ کچہریاں ہوں، ہر طرف ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا عمل جو ہے وہ قرآن کے مخالف، یہود و نصارہ کے مطابق اور یورپی طرز پر کیوں ہے؟ خواہ وہ اسلامی تبلیغیں ہوں یا کوئی بھی طریقہ کار والے لوگ ہوں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ جس کی طرف لوگوں کا اکثر دھیان ہو اسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے آپ کے پاس آپ کے اوپر ایک تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے کر دیا، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا، عَلَىٰ پر، قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، ہم نے ان کے دلوں پر کر دیا، اکنتاً، غلاف ڈال دیا، غلاف پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اکنتاً، کن کے دلوں پر؟ جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، جو قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، جو قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ قرآن کو لکھیں گے بھی، قرآن کو سنیں گے بھی، قرآن کو پڑھیں گے بھی، قرآن کو پڑھائیں گے بھی، لیکن علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر غلاف ہے، ان کے دلوں پر پردہ ہے۔ وہ تحریکیں بھی بنائیں گے، پیسے بھی اکٹھے کریں گے، سب کچھ کریں گے، جن کے نام پر مساجد بنائی جائیں گی، رنگ برنگے مدرسے بنائے جائیں گے، مساجدیں بنائی جائیں گی، طرح طرح کی اونچی نیچی آواز میں تلاوت کرنے والے بہت زیادہ قاری و قراء حضرات ہوں گے، زینت القراء، فخر القراء ہوں گے، بہت خطباء ہوں گے، بہت علماء ہوں گے، محدث ہوں گے، مفکر ہوں گے، ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شعلہ بیان ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر پردہ ہے، کیونکہ جو بندہ قرآن پر عمل نہیں کرتا اور وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اور آگے سمجھاتا ہے کسی کو، تو ظاہر ہے اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر اکنۃ، پردہ کر دیا ہے میں نے، غلاف ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہم وہ پڑھ تو سکیں گے لیکن سمجھ نہ سکیں گے، یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی۔ وہ لکھ تو سکیں گے، سمجھ نہ سکیں گے، وہ چھپائی تو کروا سکیں گے، وہ اس کو بنا کر لکھوا کر بیچ تو سکیں گے، پیسے تو کما سکیں گے، لیکن ان یفقہوہ، وہ اس کو سمجھ نہ سکیں گے۔ اکنۃ، وہ پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں ان کے دل، تو ان یفقہوہ، تو وہ اس کو سمجھ نہ سکیں گے۔ وفی آذانہم وقرا، تو ان کے کانوں میں وقر، ٹینٹ، روئی ان کے کانوں میں ہے، یعنی کہ ان کے کانوں میں پنبہ، روئی ہے، انہوں نے ان کے کانوں کے اندر روئی ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کانوں میں نے روئی ڈال دی ہے، ان کے گانوں کے اندر میل کچیل ہے، ان کے اور دلوں کے اوپر غلاف ہے، پردہ ہے۔ کس کا پردہ ہے؟ منافقت کا، کفر کا، اور وہ کفر کا جو پردہ ہے وہی انہیں اس طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے
اس کفر کے سبب جو ہے ان کے اوپر پردے پڑ چکے، ان منافقت کے سبب ان کے کانوں میں روئی آ چکی. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ان کے دلوں پر اکنہ ہے، پردہ ہے، غلاف ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں روئی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ، اے محبوب جس وقت تم پڑھتے ہو نا ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، کہ وہ ایک ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس وقت اے نبی تم ان کے مخالف پڑھتے ہو، یعنی کہ ان کو سمجھانے کی طرح پڑھتے ہو تاکہ وہ سمجھ جائیں، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ اپنی پیٹھ دے کر بھاگتے نکلتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جس وقت آج ہم ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں آؤ بھائی ہم تمہیں قرآن سمجھائیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو لوگ ہم سے پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خود تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی خود تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں، میں تو حضرت صاحب اتنی دفعہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم ان سے قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تجھے قرآن کے اندر یہ جو تو پینٹیں پہنتا ہے اس کے خلاف کچھ نظر آیا، یہ جو تجھے یورپ کی تہذیب اختیار کیے ہوئے ہے اس کے خلاف نظر آیا، یہ جو تو اغیار کے طرز پر چل رہا ہے اس کے خلاف نظر آیا، یہ جو تو ووٹوں اور الیکشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے خلاف نظر آیا، یہ جو تو خلافت اسلامیہ کا نام نہیں لیتا اس پر کچھ تجھے نظر آیا، اور یہ جو تو اغیار کو خوش کرنے کے لیے ان کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہے یہ تجھے کچھ نظر آیا، تو وہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایسا تو کچھ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم قرآن کی آیتیں ان پر کھولتے ہیں تو یہی حالت آج ہم سے بھی ہوتی ہے. تو اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جس وقت آپ قرآن میں ذکر کرتے ہو نا وحدہ، اس اللہ کے ایک ہونے کا، آپ اکیلے میں قرآن جس وقت پڑھتے ہو ان کے اوپر اور ان کے اوپر ان کے عیوب ظاہر کرتے ہو کہ یہ ہیں تمہارے عیوب، تو پھر اس وقت وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگ جاتے ہیں. تو سامعین ثابت ہوا کہ سکول کی دیواروں پر قرآن لکھنے سے اور سکول میں تلاوت کرنے سے، بچے کو حفظ کروا لینے سے، مدرسہ بنا لینے سے اور لوگوں کے سامنے اونچی نیچی اور طرح طرح کی رنگ برنگی آوازوں میں تلاوت کر لینے سے قرآن کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنی اصلاح کی کوشش میں اللہ سے مغفرت طلب نہ کرے گا اور اپنے اندر کی خامیوں کو دور کر کے اپنی آنکھوں کے اندر اور اپنے دل کے اوپر جو پردہ پڑا ہے اس پردے کو صاف نہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو کانوں کے اندر روئی ڈال چکی ہے، میل کچیل ڈال چکی ہے، اس کو دور نہ کرے گا. اور یہ میل کچیل دنیا کی خواہشات ہیں، اور دل کے اندر پردہ بھی یہی چیزیں ہیں. پردہ یہ غلاف دنیا کا مال و متاع ہے، وہ دنیا کی تمام چیزیں ہیں جو انسان کو قرآن سمجھنے سے روکتی ہیں اور متکبرانہ طریقے کی طرف لے جاتی ہیں. وہ عزتیں ہیں جو جھوٹی موٹی عزتیں دنیا میں شیطان کی طرف سے کسی عالی مفتی مفکر، کسی پیر پغارے کو دی گئی ہیں، یا کسی صدر یا کسی مشرف یا کسی مشیر کو دی گئی ہیں. وہ جب تک یہ سارے کے سارے غلاف جو ہیں، یہ جن وجہ سے غلاف دیا گیا ہے اس کے دل پر، وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے گا تو اللہ کی طرف سے بھی غلاف نہیں اتارا جائے گا. جب تک وہ بندہ ان چیزوں سے نہیں بھاگے گا جو چیزیں اللہ کو غصہ دلانے والی ہیں، تو اتنی دیر تک اکنہ بھی اس کے کانوں سے نہیں نکالی جائے گی. اس لیے پڑھتے رہو قرآن، کرتے رہو حفظ، پڑھاتے رہو قاریوں، سنتے رہو تلاوت، دکانوں میں پڑھو، مرگ پر پڑھو، تم اصال ثواب پر پڑھو، 40ویں میں پڑھو، ربیع الاول کی محفلوں میں پڑھو، یا دیگر 11ویں 12ویں میں پڑھو. تمہارا یہ پڑھنا سب کا سب جو ہے، اگر تمہارا اس پر عمل نہیں ہے اور تم اس کو سمجھتے نہیں ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں کے اوپر بھی اکنہ ہے اور تمہارے کانوں میں بھی وقر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے بچائے اس وقت جو دنیا اللہ کے غضب کا شکار ہو چکی ہے.